رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ واضح طور پہ آپ فرماتے ہیں، حدیث مبارک ہے جسے مختلف محدثین نے بھی کوٹ فرمایا، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی درج فرماتے ہیں کہ طالب الدنیا مخنث، طالب الدنیا مخنث، جو دنیا کا طالب ہے وہ ہجڑا ہے، جو دنیا کا طالب ہے وہ دنیا کا طالب ہجڑا ہے۔ طالب العقبہ مؤنث، جو آخرت کا طالب ہے وہ عورت ہے، آخرت کا جو طالب ہے وہ عورت ہے۔ اب ان دونوں باتوں میں ایک بڑی واضح حقیقت ہے کہ طالب الدنیا مخنث کیسے ہے، دنیا کا طالب ہجڑا کیسے ہے، اور آخرت کا طالب عورت کیسے ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہجڑے کو دیکھا ہوگا آپ نے، وہ جس طرح سروائیو کرتا ہے اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ مال اکٹھا کرنا، دولت اکٹھا کرنا اور پیسہ اکٹھا کرنا، پیسے کے پیچھے بھاگنا، پیسے کی جستجو رکھنا، دولت کی ہرس، دولت کی ہوس، دولت کی چاہت، دولت کی خواہش، یہ ہجڑے کی زندگی ہے۔ اور کتنی واضح بات فرما دی کہ طالب الدنیا مخنث، بھلے کوئی اپنے وقت کا کتنا بڑا پہلوان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کا جو دل ہے اور اس کے جو نظریات ہیں وہ اگر صرف دنیا اکٹھی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں تو فرمایا اس کا جو باطن ہے وہ ہجڑے کے مقام پہ ہے۔ طالب العقبہ مؤنث، جو آخرت کا طالب ہے، جو عقبہ کا طالب ہے وہ عورت ہے۔ عورت کیسے ہے؟ عورت کو دیکھیں، عورت کی ایک نفسیات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ عورت کی ایک نفسیات ہے کہ خوبصورت مکان، خوبصورت مکان، وسیع و عریض احاطہ، اس میں باغات ہوں، اس میں خوبصورتی ہو، اس میں ڈسپلن ہو، اس میں نزاکت ہو، اس میں نفاست ہو، اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو۔ یہ ساری کی ساری جتنی سوچ ہے، اس کا جو محور اور مرکز ہے وہ عورت کا دماغ ہے۔ طالب العقبہ مؤنث، اب جو آخرت کا طالب ہے وہ عورت کیسے ہے کہ حوریں ملیں گی، محلات ملیں گے، باغات ملیں گے، غلمان ملیں گے، نہریں ہوں گی، سبزہ ہوگا، میرا حکم چلے گا، میری ہر خواہش پوری ہوگی، میری ہر ہوس پوری ہوگی، میری ہر چاہت پوری ہوگی۔ یہ تمام کی تمام جو سوچ ہے یہ عورت کی سوچ ہے۔ اور طالب العقبہ مؤنث، بھلے کوئی اپنے دور کا، کوئی اپنے وقت کا کتنا بڑا پہلوان کراٹے باز ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اگر اس کی جو سوچ کا محور ہے، اس کی جو عبادت کا مرکز ہے، اگر وہ عقبہ ہے، وہ جنت ہے، تو فرمایا ابھی تک وہ عورت کے مقام پہ ہے۔ اب دیکھیں مرد کون ہے، مرد کسے کہتے ہیں، مرد کی سوچ کیا ہے، اور جو مومن کا مقصود ہے وہ کیا ہے، اسی بات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان گوہر فشاں سے واضح فرماتے ہیں کہ طالب الدنیا مخنث، جو دنیا کا طالب ہے وہ ہجڑا ہے۔ طالب العقبہ مؤنث، جو آخرت کا طالب ہے وہ عورت ہے۔ اور مرد کون ہے؟ طالب المولا مذکر، جو اللہ کا طالب ہے وہ مرد ہے۔
اور دیکھیں مرد کون ہے جو اللہ کا طالب ہے؟ مرد کون ہے جو اللہ کا طالب ہے؟ اگر اس کی سوچ اور اس کی عبادت کی جو فراست ہے وہ اس سے نیچے ہے تو یا وہ خسرا ہے یا وہ عورت ہے۔ اب پتہ چلا کہ دنیا بھی منزل نہیں ہے، دنیا ایک امتحان گاہ ہے جس میں ہم نے اپنے اپنے امتحان دے کے جانا ہے۔ اور عقبہ کیا ہے، جنت کیا ہے؟ وہ ہماری عبادت کا، ہماری ریاضت کا، ہماری تسبیحات کا، ہمارے اوراد و وظائف کا، ہماری شب بیداری کا، ہماری چلہ کشی کا انعام ہے، لیکن ہماری ان تمام باتوں کی منزل نہیں ہے۔ اور منزل کیا ہے؟ منزل کسے کہتے ہیں؟ منزل ہمارا مقصود ہے، اور مقصود کیا ہے؟ مقصود ہمارا مطلوب ہے، اور مطلوب کیا ہے؟ ہم جس کے طالب ہیں وہ ہمارا مطلوب ہے، اور مردانگی کی طلب کس کی طلب ہے؟ اللہ کی طلب ہے۔ اور شہنشاہ بغداد محی الدین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے فارسی دیوان میں فرماتے ہیں کہ شکر للہ کے مردیم و رسیدیم بدوست۔ شکر للہ کے مردیم و رسیدیم بدوست، آفری باد بری ہمت مردانہ موت۔ کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں مرد ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ میں مرد ہوں۔ اور مردانگی کی نشانی کیا بیان فرمائی؟ رسیدیم بدوست، کہ میں اپنے دوست کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہوں۔ پتا چلا کہ جو منزل ہے، جو مرد کی منزل ہے وہ کیا ہے؟ وہ دوست کی بارگاہ ہے، وہ دوست کا جلوہ ہے، وہ دوست کی معرفت اور دوست کی پہچان ہے۔ اور اس سے نیچے نیچے سب واعظوں کی باقی رنگی بیانیاں ہیں، اس سے نیچے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ اور یہ مشن ہے اصلاحی جماعت کا اور عالمی تنظیم العارفین کا کہ خدا را اپنی اس فراست کو بلند کرو۔ تم مومن ہو، تم مومن ہو، تم انسان ہو، خدا را اسی دنیا داری کے تقاضے کو سامنے رکھو کہ جنت مومن کی منتظر ہے، مومن جنت کا منتظر کیوں ہے؟